کوئی اپنی عداوت کو ظاہر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر بھی دعائیں دیتے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر حائل ہوئے تو آپ نے ان کے لیے بھی بد دعائیں فرمائی۔ تو میرے بھائیو، یہ نماز ایسی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی نے میرے اور آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ وہ راتوں کو سجدے کے اندر یہ دعائیں کر رہی ہے وہ ہستی کہ اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو عذاب دے تو پھر بھی تو غالب ہے۔ پوری کی پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، اور صبح اللہ رب العالمین نے اس دعا کو بطور قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ بنا کے نازل فرما دیا۔ تو وہی نبی جب معراج کے اوپر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس امت کے اوپر 50 نمازوں کو فرض قرار دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ملتے ہیں پھر واپس بھیجتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر واپس بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ 5 رہ جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ جائیں اللہ کے پاس اور اس سے بھی کم کروائیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ میں اپنی امت کے اوپر یہ امید کرتا ہوں کہ میری امت یہ 5 نمازیں کبھی نہیں چھوڑے گی، لیکن میری اور آپ کی غفلت کی انتہا کہ جس نبی نے میرے اور آپ کے لیے پتھر کھائے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہے، ظلم سہتے رہے، احد کے میدان کے اندر دانت مبارک شہید کروائے تاکہ یہ کہیں لوگ ہدایت کے اوپر آ جائیں، لیکن اس نبی کی میں اور آپ ایک بات کی بھی لاج نہیں رکھ پائے کہ اس نبی نے معراج کے موقع پر اپنی امت سے یہ امید ظاہر کی تھی کہ میری امت یہ کبھی بھی یہ 5 نمازیں نہیں چھوڑے گی۔ تو اللہ سے بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان نمازوں کا پابند بنا دے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، نماز درمیانی نماز کے حوالے سے۔ اب مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے سے بعض نے کہا ہے کہ یہ فجر کی نماز ہے، بعض نے کہا کہ یہ مغرب کی نماز ہے، لیکن جو صحیح قول ہے کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے، اور اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے لیے صلاۃ الوسطیٰ کا لفظ استعمال کیا، درمیانی نماز۔ تو نماز کی تو پیچھے بھی تلقین کی گئی، اب بطور عصر کی نماز کی زیادہ کیوں تلقین کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی مفسرین کرام نے اپنی اپنی رائے کا جو ہے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ عصر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے کاروبار کے لحاظ سے عروج کے اوپر ہوتا ہے، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں اس وقت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے پیچھے مطلقاً نمازوں کا ذکر کیا، لیکن عصر کی نماز کیونکہ اکثر جو ہے انسان مصروفیت کی بنا پر رہ سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے مزید اس کی تلقین فرما دی کہ درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو، اور اس نماز کی اس قدر وعید آئی ہے کہ اگر ایک انسان عصر کی نماز اس سے رہ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے گویا کہ اس سے ضائع ہو گیا، کھو گیا، اس کے پاس تو اس کی ملکیت تھی اور وہ اس سے ختم ہو گیا، اتنا بڑا اس نے اپنے لیے نقصان کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو 5 نمازوں کی جو ہے پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے، تو آج کی جو حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجم، حجامہ کروایا، حجامہ لگوایا، وصلی، اور پھر آپ نے نماز ادا کی، ولم یتوضأ، اسی دوران یعنی حجامہ کروانے کے بعد نماز ادا کروائی، اس درمیان کے اندر آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو میرے اور آپ کی تعلق ہے، جو میری اور آپ کے موضوع چل رہا ہے،
نواقض وضو کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آج بھی کوئی حجامہ کرواتا ہے تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے حجامہ لگوایا، علاج کروایا، اس کے بعد آپ نے نماز ادا کروائی اور اس کے اندر آپ نے وضو نہیں کیا، تو لہٰذا پتہ ہی چلتا ہے کہ حجامہ کروانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ نواقض وضو کے اندر شامل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔